جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس کرۂ ارض پر جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی ہستی ہے یا عظمت والی ہستی ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ افضل الخلق بعد الرسل، تمام نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ عظمت والی ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کو عزت والا کہا ہے کہ کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، قرآن مجید کو ان کو اتقا کہہ کے بیان کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ عزت والے ہیں جو اتقا ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، پورے قرآن مجید میں اگر کسی ہستی کو انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتقا کہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ جو آیات میں نے خطبہ میں پڑھی یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کرۂ ارض پر حضور کی پوری امت میں سے جو پہلے مرد مومن ہیں، یعنی اسلام کی فہرست اگر نکالیں اور جو لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کی فہرست اگر نکالیں تو سب سے پہلے مسلم اور سب سے پہلے مومن جن کا نام فہرست پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ یہ اس امت کے پہلے مرد ہیں جو مومن ہیں، جو پہلے مسلمان ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ آپ ان کی عظمتوں اور رفتوں کا اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ صدیق اکبر کی عظمت کتنی بلند ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کے حضور دعا کی میرے آقا و مولا نے کہ یا اللہ شب ہجرت صدیق اکبر کو تو نے میرا ساتھی بنایا، میرا رفیق بنایا۔ یہ جو صدیق اکبر کی عظمت ہے یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ شب ہجرت صدیق اکبر کا ساتھی، صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی اللہ نے بنایا ہے کہ محبوب آپ نے ہجرت والی رات جس ہستی کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ پھر اگلی بات حضور نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمایا یا اللہ تو نے ہجرت کے رات صدیق کو میرا ساتھی بنایا، میں آج ابو بکر کو اپنا جنت کا ساتھی بنا رہا ہوں۔ ویسے میں کسی چھوٹی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنی آہستہ آواز میں سبحان اللہ کہا ہے۔ اچھا، ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہ یہ کسی غریب بندے کا نعرہ نہیں لگاتے، تو صدیق اکبر کوئی غریب آدمی ہے؟ پوری امت کے اوپر صدیق اکبر کے احسان ہے، پوری امت کے اوپر، اور پوری امت کے اوپر حضور کے احسان ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دنیا میں چکا دیے، لیکن صدیق اکبر کے جو احسان ہیں وہ میرے اوپر موجود ہے، وہ قیامت والے دن اللہ چکائے گا اپنی شیان شان۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں صدیق اکبر کو رفیق جنت بنا رہا ہوں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے پھر حضور نے بنا کے دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ کتنے زیادہ صحابہ کرام ہیں، کئی صحابہ کرام کی جو قبور ہیں، ان کے جو مزارات ہیں وہ مدینہ منورہ سے باہر ہیں، مختلف ملکوں میں، شام میں، مصر میں، لبنان میں، عراق میں، مختلف ملکوں میں چلے جائیں تو مختلف صحابہ کرام کے مزار آپ کو ملیں گے۔ ترکی میں یا جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یا احد کے مقام پر قبریں ہیں، یا جنت معلیٰ میں قبریں ہیں مکہ معظمہ میں، لیکن صدیق اکبر کی قبر انور کہاں پہ ہے؟ فرمایا صدیق ہم اس بات کو قرض کے طور پہ نہیں چھوڑ رہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو آپ ہمارے ساتھی بنیں گے جنت میں،
ہم زمانے والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو ہم نے رفیق جنت ایسا بنایا ہے کہ ہم نے اپنے مزار میں خود ساتھ سلایا ہے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے جو ریاض الجنہ سے بھی افضل جگہ ہے؟ صدیق اکبر حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو خواب میں گنبد خضرا شریف کا دیدار ہو جائے نا تو وہ پھولا نہیں سماتا، کوئی جی میں نے خواب میں حضور کے روضہ انور کو دیکھا ہے۔ یا وہ خوش نصیب لوگ جو مدینہ منورہ میں ہو کے آئے ہیں، اگر کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت لمحے کون سے ہیں تو وہ فوراً کہے گا کہ میری زندگی کے خوبصورت لمحے وہ ہیں جو میں نے گنبد خضرا کے سامنے گزارے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے سب سے انمول جو لمحے ہیں، سب سے خوبصورت جو لمحے ہیں وہ ہیں جو اس نے گنبد خضرا شریف کے سامنے گزارے ہیں۔ آج 1500 سال کے بعد امتی اس بات پہ پھولا نہیں سماتا کہ میں نے زندگی میں اتنی مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضری دی اور میں نے یہ لمحے اور یہ وقت گنبد خضرا شریف کے سامنے گزارا۔ یا وہ لوگ یہاں آ کے ہمیں بتاتے ہیں جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں کہ میں اتنی دیر اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھا رہا، مجھے حضور کی مبارک سنہری جالیوں کو، روضہ انور کی جالیوں کو ہاتھ لگانے کا شرف حاصل ہے یا بوسہ دینے کا شرف حاصل ہے۔ یہ 1500 سال میں کبھی ایک لمحہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ گنبد خضرا شریف کے سامنے کھڑا ہو، یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ صدیق اکبر تو 1500 سال سے صرف روضہ انور کے سامنے نہیں یا روضہ انور کے قریب نہیں بلکہ حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے امت کو بتایا ہے، زمانے کو بتایا ہے کہ صدیق اکبر نے ہم سے وفا کی ہے، تو ہم نے صدیق اکبر کی رفاقت جنت پہ نہیں چھوڑی کہ یہ میرے جنت کے ساتھی ہیں، بلکہ آ کے میرے مزار پہ آ جائیں اور یہاں بھی آ کے دیکھیں اگر میرے کوئی ساتھی ہیں تو وہ صدیق اکبر میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کہ تو اپنی حیثیت تو دیکھ اور پھر صدیق اکبر کا مقام تو دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے اور صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں سادے انداز میں، اگر کسی نے صدیق اکبر کو آپ کی عظمت اور آپ کی شخصیت کو ترازو میں تولنا ہے نا تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سارے سامان کا جھاڑو دے اور وہ سارا سامان راہ اسلام میں خرچ کرے، پھر صدیق اکبر کے بارے میں آ کے بات کرے۔